آج ہم ایک ایسی کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جو ایمان، جذبات اور ایک سپاہی کے عہد کی ہے۔ یہ کہانی ایران عراق جنگ کے دوران پیش آئی۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو ایک فوجی کو اپنی کھائی ہوئی قسم توڑنے پر مجبور کر دے، خاص طور پر تب جب وہ قسم توڑنا ایک اعلیٰ حکم کی تعمیل کے لیے ہو؟ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک سپاہی کی گہری عقیدت اور محبت سے۔ ذرا تصور کریں، 1982 کا سال ہے، ایران عراق جنگ اپنے عروج پر ہے، اور اسی ماحول میں ایک سپاہی ہیں ابراہیم ہادی، جو اپنے ساتھیوں میں بہت جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اب ابراہیم صرف اپنی بہادری کے لیے ہی نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ ان کی اصل پہچان تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کی بے پناہ محبت اور عقیدت۔ وہ ہمیشہ توسل کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم توسل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کسی مقدس ہستی کے وسیلے سے قربت یا شفاعت طلب کرنا۔ یہ ان کے ایمان کا ایک اہم حصہ تھا۔ بالکل اسی طرح مداحی کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ یہ دراصل مقدس شخصیات کی شان میں بڑے جذباتی انداز میں پڑھی جانے والی مذہبی شاعری کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ منظر کچھ یوں ہے کہ ایک خندق میں رات کا وقت ہے۔ ابراہیم اپنے ساتھیوں کے لیے مداحی پڑھ رہے ہیں۔ دن بھر کی تھکان سے آواز بھاری ہو چکی ہے، لیکن جذبہ وہی ہے۔ لیکن جیسے ہی محفل ختم ہوئی، کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم کی بیٹھی ہوئی آواز کی نقل اتاری اور ایسی باتیں کہیں جو سیدھا دل پر لگیں۔ اس توہین پر ابراہیم کا رد عمل وہ فوری تھا اور بہت ہی شدید، جو ان کے گہرے دکھ کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ابراہیم کو غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا۔ انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ یہ مذاق، یہ توہین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مجلس کی ہوئی تھی۔ اور اسی دکھ اور غصے کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، بس اسی لیے آج کے بعد میں کبھی مداحی نہیں پڑھوں گا۔ اس رات ان کے دوست نے انہیں بہت سمجھایا، تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم اپنے فیصلے پر قائم رہے، بلکہ انہوں نے قسم کھا کر اس بات کو اور پختہ کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی مداحی نہیں پڑھوں گا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں رہا تھا، اب یہ ایک پکا عہد بن چکا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک روحانی پیغام جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگلے صبح فجر سے کچھ دیر پہلے ابراہیم اپنے دوست کو جگانے آئے۔ ان کے دوست نے جو منظر دیکھا وہ حیران کن تھا۔ ابراہیم کا چہرہ ایک عجیب نور سے چمک رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ابراہیم نے وہ کیا جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے مداحی پڑھنا شروع کر دی، وہی مداحی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں۔ ظاہر ہے ان کا دوست تو بالکل سختے میں آ گیا۔ ابراہیم کو اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اسے ایک راز رکھنے کو کہا۔ انہوں نے کہا، جو بات میں ابھی بتانے لگا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ ابراہیم نے بتایا کہ رات کو جب ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور خواب میں انہیں کہا گیا، یہ مت کہو کہ نہیں پڑھو گے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، جو کوئی تم سے پڑھنے کو کہے تم پڑھا کرو۔ یہ ایک حکم تھا جو محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن اس رات کے بعد انہوں نے پھر کبھی مداحی پڑھنا ترک نہیں کیا۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، فرض اور انسانی جذبات کے پیچیدہ تعلق کو دکھاتی ہے، اور ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے کچھ لمحے، کچھ گہرے روحانی تجربات کسی انسان کے لیے اس کے فرض کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔